باب الحیضی، حیض کا باب۔ تو اس باب کے تحت حیض، نفاس، استحاضہ، ان کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ تو الگ سے نفاس کا لفظ لانے اور استحاضہ کا لفظ لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حیض جو ہے اسی کے تحت یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ زیادہ واسطہ حیض سے پڑتا ہے عورت کو، اس لیے اس کا نام ذکر کر دیا۔ حاذ یحیض حیضاً، اس کے معنی آتے ہیں بہنا۔ تو عورت کے بدن سے جو خون بہتا ہے اسی لیے اس کو حیض کہا گیا، کیونکہ وہ بہتا ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے اصطلاحی، وہ خود انہوں نے ذکر کر رکھی ہے۔ الدماء المختصۃ بالنساء، وہ خون جو مخصوص ہیں عورتوں کے ساتھ، وہ خون جو مخصوص ہیں عورتوں کے ساتھ، ثلاثۃ، تین ہیں، حیض واستحاضۃ ونفاس، حیض، استحاضہ اور نفاس۔ تو یہ تین طرح کے خون عورت کو آتے ہیں۔ فالحیض، اب حیض کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فالحیض هو دم ينفذه رحم امرأة بالغة، حیض ایسا خون ہے، ینفذہ، نفذ ینفذ نفذا، پھینکنا، خارج کرنا، رحم امرأة بالغة، جس کو خارج کرتا ہے، جس کو نکالتا ہے، جس کو پھینکتا ہے، بالغہ عورت کا رحم، رحم بچے دانی کو کہتے ہیں۔ تو بالغہ عورت کا رحم جس خون کو نکالتا ہے وہ حیض ہے۔ اب بالغہ سے مراد کیا ہے؟ ای بنت 9 سنین، یعنی 9 سال کی عورت۔ تو یہ کم سے کم مدت بیان کی جا رہی ہے، کم سے کم عمر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ عورت کی کم سے کم عمر بالغ ہونے کی 9 سال ہے۔ اگر کوئی عورت بہت جلد بالغ ہو سکتی ہے تو اس کی عمر 9 سال ہے، اس سے کم عمر میں بالغ نہیں ہوگی۔ یہ شریعت کی اصطلاح میں بلوغت کی تعریف ہے۔ اگر 9 سال کے اندر، 9 سال کی اس کی عمر ہے اور کوئی علامت پائی جا رہی ہے بالغ ہونے کی، تو اس کو بالغ قرار دیا جائے گا۔ ایسے نہیں کہ 9 سال ہوتے ہی بالغ ہو جائے گی، 9 سال کے بعد اگر کوئی علامت پائی جا رہی ہے اس کی بنا پہ اس کو بالغ قرار دیا جائے گا۔ اب علامت 10 سال کی عمر میں پائی جا سکتی ہے، 11 میں پائی جا سکتی ہے، 12، 13، 14، کوئی بھی علامت پائی جا سکتی ہے، اس کو حیض کا آنا۔ لیکن جب 15 سال کی ہو جائے تو اس کے بعد علامت پائی جائے یا نہ پائی جائے، پھر عمر کی وجہ سے اس کو بالغ قرار دے دیا جائے گا شریعت میں۔ فالحیض هو دم ينفذه رحم امرأة بالغة، حیض ایسا خون ہے جس کو بالغہ عورت کا رحم خارج کرتا ہے، ای بنت 9 سنین، یعنی 9 سال کی عورت کا رحم، لا داء بها، جس کو کوئی مرض نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، ولم تبلغ الایاس، اور جو ایاس کو نہ پہنچی ہو۔ ایاس کہتے ہیں ایسی عمر کو جس کے اندر حیض آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو جو مایوسی، حیض سے مایوسی، نا امیدی کو نہ پہنچی ہو، تو حیض اس کو کہیں گے کہ بالغہ عورت کے رحم سے خون نکلے جس کو کوئی بیماری نہ ہو، اور وہ عورت ایاس کی عمر کو نہ پہنچی ہو، پھر اگر خون نکل رہا ہے تو وہ حیض کہلائے گا۔ لہٰذا اگر بالغہ عورت کے رحم سے نہیں خون نکلا بلکہ نابالغہ عورت کے رحم سے خون نکلا تو وہ حیض نہیں ہوگا، وہ استحاضہ ہوگا، بیماری کا خون ہوگا۔ اسی طرح بیماری کی وجہ سے اگر خون نکلا تو وہ بھی حیض نہیں ہوگا، استحاضہ ہوگا۔ اسی طرح ایاس کی عمر کو پہنچنے کے بعد جب
85 سال کی یا 55 سال کی 75 سال کی عورت ہو جائے، یعنی نا امیدی اسے ہو جائے حیض آنے سے، پھر حیض یعنی کوئی خون اسے نظر آ جائے تو وہ حیض نہیں ہوگا، وہ استحاضہ ہوگا۔ تو اتنی ساری قید ہیں۔ فالذی لا یکون من الرحم لیس بحیض، پس وہ خون کے جو رحم سے نہ نکلے تو وہ حیض نہیں ہوگا۔ وکذا الذی قبل سن البلوغ، اسی طرح وہ خون کے جو بالغ ہونے کی عمر سے پہلے ہو وہ بھی حیض نہیں ہوگا۔ ای 9 سنین، یعنی 9 سال کی عمر سے پہلے۔ وکذا ما ينفذه الرحم لمرض، اسی طرح وہ خون کے جس کو رحم خارج کرے مرض کی وجہ سے وہ بھی حیض نہیں ہوگا۔ فَإِذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ، پس جب خون نکلتا رہے، کان سیلان البعض طبیعیاً، تو یہ بعض کا سیلان یعنی مسلسل یہ خون کا نکلنا طبعی ہوتا ہے، طبیعت کے مطابق ہوتا ہے۔ فکان حیضاً، تو یہ حیض ہوگا۔ وسیلان البعض بسبب المرض، لیکن بعض کا سیلان مرض کی وجہ سے ہو، یعنی خون نکلتا رہتا ہے لیکن مرض کی وجہ سے، فلا یکون حیضاً، تو یہ حیض نہیں ہوگا۔ وکما قیدہ بعدم الداء، اب یہاں سے بتا رہے ہیں جیسے مصنف علیہ الرحمٰن نے متن کے اندر ایک قید لگائی ہے، لا داء بہا، جس عورت کو مرض نہ ہو اس کا خون حیض کا مانا جائے گا، اگر مرض ہے تو استحاضے کا مانا جائے گا۔ تو شارع علیہ الرحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح عدم مرض کی قید لگائی ہے کہ اسے مرض نہ ہونا چاہیے، اگر مرض ہوگا تو پھر وہ استحاضے کا خون نہیں ہوگا، اسی طرح یہ قید لگانی چاہیے تھی کہ وہ ولادت کا خون نہ ہو، ولادت کی وجہ سے نہ آیا، وہ بچے کی ولادت کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے وہ بھی قید لگانی چاہیے تھی، ورنہ اب اگر اس قید کو یہاں ہم نہ لگائیں تو وہ بھی حیض کی تعریف میں شامل ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض حضرات اس کو بھی حیض کہتے ہیں، اس لیے اس کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَمَا قَيَّدَهُ، اور جس طرح مصنف علیہ الرحمٰن نے مقید کیا ہے، قید لگائی ہے، بعدم الداء، مرض کے نہ ہونے کی، یجب، ضروری ہے، ان یقیدہ بعدم الولادت، کہ وہ قید لگاتے ولادت کے نہ ہونے کی، ولادت کے نہ ہونے کی بھی قید لگاتے، احترازاً عن النفاس، تاکہ نفاس سے احتراز ہو جاتا۔ ثم الاصح، پھر صحیح بات یہ ہے، ان الحیض موقت الی سن الایاس، کہ حیض موقت ہوگا ایاس کی عمر تک، نا امیدی کی عمر تک اس کا وقت ہوگا، جب تک عورت نا امید نہ ہو جائے حیض آنے سے، جب تک آنے والا خون حیض ہی سمجھا جائے گا۔ اب یہ عمر کیا ہو سکتی ہے؟ وَأَكْثَرُ الْمَشَائِخِ قَدَّرُوهُ ب60 سَنَةً، اکثر مشائخ نے اس کا اندازہ لگایا ہے 60 سال سے، کہ 60 سال کی عمر میں عورت حیض سے مایوس ہو جاتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے، اسے پھر حیض نہیں آتا ہے۔ وَمَشَائِخُ بُخَارَى وَخُوَارَزَمَ ب50، اور بخارا اور خوارزم کے مشائخ نے ب55 سنة، 55 سال کی عمر سے اندازہ لگایا ہے۔ لیکن اس میں عمر کی تعیین ایسے نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ماحول کا فرق رہتا ہے، آب و ہوا کا فرق رہتا ہے، علاقوں کا فرق رہتا ہے۔ تو جس علاقے میں جو بھی عورت جس حالت میں ہو، بعض علاقے ایسے ہوں گے کہ وہاں عورتوں کو حیض آنا جلدی ختم ہو جائے گا، 45 سال کی عمر کے بعد نہیں آئے گا، بعض ایسے ہیں کہ دیر تک آئے گا، تندرست عورتیں رہتی، تو یہ اس علاقے کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ فما رأت بعدها لا يكون حیضا، پس جو خون عورت دیکھے گی اس کے بعد یعنی اس عمر کے بعد تو وہ حیض نہیں ہوگا، فی ظاہر المذہبی، ظاہر مذہب کے مطابق۔ والمختار انہا، اور پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ اگر عورت نے دیکھا دمن قویًا کل اسودی، خون کل اسودی والاحمر القانی، اس نے خون دیکھا، سخت خون دیکھا جو سیاہ ہو،
والاحمر القانی، اور سخت یا گہرا سرخ ہو۔ تو اگر اس عمر کے بعد بھی کوئی عورت ایسا خون دیکھ رہی ہے جو انتہائی سیاہ ہے، انتہائی سرخ ہے، تو وہ حیض شمار ہوگا۔ وَيَبْطُلُ الْاعْتِدَادُ بِالْأَشْهُرِ، اور مہینوں سے عدت گزارنا باطل ہو جائے گا۔ ایک عورت عدت گزار رہی تھی، اسے طلاق ہو گئی، اور عمر کے وہ آخری حصے میں پہنچ رہی ہے، یعنی حیض آنا اسے بند ہو گیا ہے، تو عدت گزار رہی ہے مہینوں سے، 3 مہینے اس کی عدت کے دن ہے۔ اب 2 مہینے اس کے گزر گئے، لیکن پھر ایسا خون آ گیا جو بالکل سرخ ہے یا سیاہ ہے، تو اب یہ حیض مانا جائے گا۔ اب جب یہ حیض مانا جائے گا تو جو عدت گزار رہی تھی مہینوں سے، وہ باطل ہو جائے گی۔ اب اس حیض سے عدت گزارے گی، 3 حیض عدت گزارے گی۔ وَيَبْطُلُ الْاعْتِدَادُ بِالْأَشْهُرِ قَبْلَ التَّمَامِ وَبَعْدَهُ لَا، اور مہینوں سے عدت گزارنا باطل ہو جائے گا قبل التمامی، مہینے پورے ہونے سے پہلے اگر اس نے خون دیکھ لیا، وبعدہ لا، اور اگر اس کے بعد دیکھا یعنی مہینے پورے ہوگی عدت کے پھر خون دے گا تو پھر عدت پوری ہو گئی، ای لا یبطل، باطل نہیں ہوگی۔ وَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً أَوْ خُضْرَةً أَوْ تُرْبِيَّةً فَهِيَ اسْتِحَاضَةٌ، اور اگر عورت نے دیکھا آخر عمر میں صفرتاً زرد خون، خضرتاً ہرا، تربیتاً مٹیالہ، فہی استحاضۃ، تو یہ استحاضہ ہے، بیماری کا خون سمجھا جائے گا اور اس کو حیض کا خون نہیں کہا جائے گا۔ وَأَقَلُّهُ 3 أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا وَأَكْثَرُهُ 10۔ حیض کے زمانے کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، یعنی اگر کسی کو خون آیا، 1 دن آیا، 2 دن آیا، تو اب یہ حیض نہیں سمجھا جائے گا، یا کسی کو خون آیا 10 دن سے اوپر تک، 15 دن آیا، تو یہ حیض نہیں سمجھا جائے گا۔ 3 دن سے پہلے خون آ کر ختم ہو جاتا ہے، حیض نہیں ہے، استحاضے کا ہے۔ حیض کا خون ہونے کے لیے کم سے کم 3 دن آنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک آ سکتا ہے، وہ 11، 12، 13، 14 دن تک جو خون آئے گا وہ استحاضے کا ہوگا۔ اس کی کم سے کم مدت 3۔ اگر کسی کا خون آ کر، حیض کا خون آ کر بند ہو گیا تو کم سے کم وہ 3 دن میں بند ہونا چاہیے، جب جا کے وہ حیض شمار ہوگا۔ اگر 3 دن سے پہلے بند ہو گیا تو پھر وہ حیض نہیں ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک آ سکتا ہے، اس سے فالتو نہیں آ سکتا ہے۔ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَقَلُّهُ يَوْمَانِ وَأَكْثَرُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ، اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس کی کم سے کم مدت 2 دن ہے، وَأَكْثَرُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ، اور تیسرے دن کا اکثر حصہ۔ ان کے ہاں کم سے کم یہ مدت ہے، ان میں اور ہمارے میں تھوڑا فرق ہوگا، ہمارے ہاں 3 دن پورے ہیں، ان کے ہاں تیسرے دن کا اکثر حصہ ہے۔ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، اور امام شافعی کے نزدیک اس کی کم سے کم مدت 1 دن اور 1 رات ہے، وَأَكْثَرُهُ 15، اور اکثر مدت 15 دن ہے، تو ان کے ساتھ اختلاف ہے۔ امام مالک کے یہاں جو بھی خون آئے، 1 دن آئے، 2 دن آئے، کتنے بھی دن آئے، وہ حیض ہے۔ وَنَحْنُ نَتَمَسَّكُ، ہماری دلیل کیا ہے کہ کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ ہماری دلیل، ہم دلیل پکڑتے ہیں بقولہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، اقل الحیض للجاریۃ البکر والثیب 3 ایام ولیالیها واکثر 10 ایام سے، اس حدیث سے ہم دلیل پکڑتے ہیں۔ اقل الحیض، حیض کی کم سے کم مدت، للجاریۃ البکری، باکرہ لڑکی کی، والثیب، اور سیبہ عورت کے حیض کی کم سے کم مدت 3 ایام 3 دن، ولیالیہا، اور 3 رات ہے، واکثرہ 10 ایام، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ ثم اعلم، پھر جان لیجئے، ان مبدأ الحیض، کہ حیض کی شروعات، من وقت خروج الدم الى الفرج الخارج، حیض کی شروعات خون کے فرج خارج تک نکلنے کے وقت سے ہوگی، یعنی جب عورت کا خون باہر آ جائے گا، باہر نظر آ جائے، اسے جب سے سمجھا جائے گا حیض آ گیا۔ مثال کے طور پر اندر ہی اندر خون نکلا اور اندر ہی رہا،
تو اس وقت سے حیض شمار نہیں ہوگا۔ ووصول الدم الی الفرج الداخل، اور خون کا پہنچ جانا فرج داخل تک، اذا لم یصل الی الفرج الخارج، جب تک کہ وہ باہر نہ نکلے۔ بحیلولۃ الکرسف، کرسف کے حائل ہونے کی وجہ سے۔ کرسف کہتے ہیں کپڑے کے اس ٹکڑے کو جس کو عورت اپنے خون سے بچاؤ کے لیے لگاتی ہے، تو اس نے وہ کپڑا لگا رکھا ہے، اس کپڑے کو لگانے کی وجہ سے باہر کے حصے پر خون ظاہر نہیں ہوا ہے، اندر ہی اندر خون ہے، تو اس وقت سے حیض شمار نہیں ہوگا، بلکہ جب باہر ظاہر ہو جائے گا تب شمار ہوگا، لہذا نماز ابھی پڑھتی رہے گی۔ لا تقطع الصلاۃ، نماز نہیں بند کرے گی۔ فعند وضع الکرسف، پس کرسف کے رکھنے کے وقت، اس کپڑے کے رکھنے کے وقت، انما یتحقق الخروج، خروج کپڑا بھی ہو سکتا ہے، اب وہ اور چیزیں بھی چل رہی ہیں، خروج متحقق ہو جائے گا اذا وصل الدم الی ما یحاذی الفرج الخارج من الکرسف، جب خون پہنچ جائے اس حصے تک جو مقابل ہو فرج خارج کے، کرسف کے اس حصے تک۔ عورت نے کپڑا لگا رکھا ہے، تو کپڑے کا ایک حصہ تو باہر کی طرف ہے، ایک اندر کی طرف ہے، تو اندر کی طرف جو حصہ ہے اس پہ خون لگ گیا، باہر کی طرف کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی احساس نہیں ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو ابھی حکم نہیں لگے گا حیض کے آنے کا۔ لیکن کپڑا جیسے لگا رکھا ہے اس کے اوپر اگر خون ظاہر ہو گیا، جو باہر والا حصہ ہے اس کے مقابل جو کپڑا آیا ہوا ہے اس پر اگر خون نظر آ گیا تو پھر متحقق ہو جائے گا، حکم لگا دیا جائے گا حیض کی شروعات کا۔ فَإِذَا أَحْمَرَّ مِنَ الْكُرْسُفِ، پس جب سرخ ہو جائے کرسف کا وہ حصہ، یحاذی الفرج الداخلہ، جو داخل فرج کے مقابلے میں ہو، لا یتحقق الخروج، تو خروج متحقق نہیں ہوگا۔ جو کپڑا لگا رکھا ہے اس کے اندر کے حصے پہ خون لگا ہوا ہے لیکن باہر سے نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے حیض شمار نہیں ہوگا۔ تو دو حصے ہوتے ہیں، فرج داخل اندر کے حصے کو کہا جا رہا ہے، فرج خارج باہر کے حصے کو کہا جا رہا ہے جو نظر آتا ہو۔ الا اذا رفعت الکرسف، مگر جب اس نے کرسف کو اٹھا دیا، اندر کے حصے پہ ہی خون لگا ہوا ہے، باہر نظر نہیں آئے، لیکن جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو اب اس کا حکم لگا دیا جائے گا حیض نکل۔ فیتحقق الخروج من وقت الرفع، کپڑے ہٹانے کے وقت سے ہی خروج متحقق ہو جائے گا۔ وکذا فی الاستحاضۃ والنفاس، اور اسی طرح حکم ہے استحاضہ میں اور نفاس میں، والبول اور پیشاب میں عورت کے لیے۔ ووضع الرجل القطنۃ فی الاحلیل والقلفۃ کالخارج، اور مرد کا روئی کو رکھ لینا فی الاحلیل، احلیل کہتے ہیں ذکر کے سوراخ کو، تو اگر کوئی اپنے وضو کے سوراخ کے اندر روئی رکھ لیتا ہے، والقلفۃ، یا اس کھال کے اندر روئی رکھ لیتا ہے جو ختنہ میں کاٹی جاتی ہے، تو اس روئی رکھنے کی وجہ سے اب اس کو پیشاب آیا، اور پیشاب وہ اندر کے حصے پہ لگا اس روئی کے، باہر ظاہر نہیں ہوا، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا، اس میں حکم لگا دیا جائے گا۔ یہ کل خارج، خارج کی طرح ہے، باہر کے حصے کی طرح ہے۔ تو جو ابھی عورت کے بارے میں بات آئی تھی کہ جب تک اندر کے حصے میں ہے، باہر نظر نہیں آیا، جب تک حیض شمار نہیں ہوگا اور نماز نہیں چھوڑے گی، ایسے ہی مرد کے بارے میں ہم مسئلہ نہیں لگا سکتے۔ مرد کے اگر اس روئی کے اندر کے حصے میں پیشاب لگ گیا تو پھر بھی یہ سمجھا جائے گا کہ پیشاب باہر آ گیا، لہذا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ثم وضع الکرسف مستحب للبکر فی الحیض، پھر کرسف کا رکھنا مستحب ہے باکرہ کے لیے، فی الحیض، حیض کے اندر، وللثیب فی کل حال، اور سیبہ کے لیے ہر حالت میں مستحب ہے۔ وموضعہ موضع البکارۃ، اور اس کے رکھنے کی جگہ بکارت کی جگہ ہے، جو پردہ بکارت ہوتا ہے عورت کی شرمگاہ کے اندر، وہاں پہ اس کو رکھا جائے گا کپڑے کو۔ ویکرہ فی الفرج الداخل، اور فرج داخل کے اندر رکھنا مکروہ ہے، زیادہ اندر تک اس کپڑے کو رکھنا یہ مکروہ ہے۔
فالطاہرۃ پس پاک عورت اذا وضعت اول اللیل پاک عورت نے پہلی رات کے شروع حصے میں کرسف رکھا، فحین اصبحت پھر جب اس نے صبح کی، رأت علیہ اثر الدم اس نے دیکھا اس کے اوپر خون کا اثر، فالآن یثبت حکم الحیض تو اب ثابت ہو جائے گا حیض کا حکم۔ تو یہ تو پاک عورت نے وہ کپڑا رکھا تھا لیکن دن میں دیکھا کہ وہ سرخ ہو گیا ہے، اثر ظاہر ہو گیا ہے تو حیض کا حکم لگ گیا۔ والحائض لیکن ایک عورت کو حیض آ رہا تھا، وہ کپڑا رکھ کے سوئی رات میں، اذا وضعت اول اللیل رات کے شروع حصے میں اس نے کپڑا رکھا، کرسف رکھا، ورأت علیہ البیاض اور اس کے اوپر سفیدی دیکھی، حین اصبحت جس وقت اس نے صبح کی، حکم بطہارتہا تو اس کے پاک ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا، من حین وضعت جس وقت سے اس نے رکھا ہے۔